بولا ہم جنات ہیں, ہم مسلمان جنات ہیں, ہم تمہاری حفاظت کے لیے آئے ہیں. کہتا ہے میں نے دیکھا وہ ادھر ہی سے فروخ نام تھا, لیٹے لیٹے یوں ہاتھ بڑھایا, اس کا ہاتھ لمبا ہوتا گیا بٹن سے آف کیا آگے. کہتا صرف اس وقت میں ہی جاگ رہا تھا, باقی سب نے, کہتا میں بے ہوش ہو گیا تھا. بیویوں نے مجھ سے جب فون پر رابطہ کیا, بولا حضرت وہ آپ کے دوست تو چلے گئے تھے لیکن وہ تھوڑی دیر بعد واپس آئے اور کہنے لگے مجھ سے مباشرت کی, اور میں حیران کیا ہو گیا. شام کو جب وہ اس کے بعد چلے گئے, پھر شام کو وہ واپس آئے اصلی میرے جب شوہر ہے, میں نے کہا کیا ہو گیا تھا, آپ دوپہر کو کیوں آ گئے اور آپ نے یہ کیا خام کا مجھے سر دھونا پڑا. تو میں نے اس سے کہا میں کب آیا ہوں, میں تو دکان پر صبح کا گیا ہوں, اب آیا ہوں تھکا رہا. کہتی پھر وہ رونے لگی اور اس نے بتایا, پھر ان صاحب نے مجھ سے رابطہ کیا. تو میں نے بولا بھائی آپ آیت الکرسی پڑھ گئے اور یہ لگا دو, کانٹیکٹ فزیکل ہو سکتا ہے, اس سے اولاد بھی ہوتی ہے ریئلی, لیکن وہ کچھ اور جینڈر ہو جاتا ہے. کچھ سال پہلے ہم عمرہ پہ گئے, میرے والد صاحب, میری والدہ, میری بہن, ہم سب. تو اب یہ سوال تھوڑا سا نا میرا بڑا کنفیوزنگ ہے, آپ سے کہہ رہی ہوں. تو مجھے یاد ہے کہ ہم نے پہلی رات گزار لی, حرم میں ہی ہم لوگ رہے, اور باہر ناشتے کے لیے جہاں ہم ہوتے ہیں تو میرے سامنے ادھر مینار تھے, حرم مبارک تھا, ہم لوگ ادھر تھے. ابو میرے چائے لینے گئے تھے. تو اتنی دیر میں دیکھتی ہوں کہ ایک اتنی سی ہائٹ کا جیسے بچہ ہوتا ہے, ٹھیک ہے. اب وہ مجھے ایگزیکٹ ابھی بھی یاد ہے, اٹس بن ایئرز, کوئی 8-10 سال ہو گئے ہیں, لیکن مجھے ابھی بھی یاد ہے. اتنی سی ہائٹ کا ایک بچہ سا جو چل نہیں رہا, اس نے کافی لمبے کپڑے پہنے ہیں اور مجھے ایسے فیل ہو رہا ہے جیسے وہ فلوٹ کر رہا ہے, ٹھیک ہے. اور اس نے چمڑا, مجھے ابھی بھی اس کا کپڑا یاد ہے جس میں ہلکی سی شائن تھی, اور شاید چمڑا تھا یا کیا تھا, وہ چادر تھی, اور بہت پوائنٹڈ اس کا فیس تھا, پوائنٹڈ. اب میں اپنی بہن سے کہنے لگی آپ ہی یہ کیسا بچہ ہے, یہ کتنا عجیب سا بچہ ہے, اور لوگوں سے ٹکرا بھی نہیں رہا, اور یہ کیسے جا رہا ہے. میں بہت ڈر گئی اس ٹائم. آپ ہی نے کہا اچھا وہ میری بہن ڈھونڈ رہی ہے, ان کو کچھ نہیں دکھ رہا, مجھے وہ جتنا یہ ہمارے یہاں پہ ٹیبل پڑا ہے مجھے اتنی دوری سے دکھ رہا تھا وہ. اور میں نے, اچھا میری والدہ نے محسوس کر لیا کہ کچھ ہے, تو انہوں نے کہا بیٹا دیکھو وہ دیکھو ابھی جائیں گے خانہ کعبہ کا دیدار کریں گے, آپ یہ دیکھو آپ وہ دیکھو. وہ مجھے انگیج کرنے لگی. ابو آ گئے, میں نے کہا بابا وہ کون ہے. تو اچھا میرے بابا تھوڑے سے پڑھتے وغیرہ ہیں, لائک ایز ان قرآن وغیرہ. تو بابا نے کہا کہ ٹھیک ہے بیٹا, حرم پاک ہے, یہاں دیکھو ہمیشہ یاد رکھنا کوئی بری چیز نہیں داخل ہو سکتی, بالکل نہیں ہو سکتی, حدود حرم میں ہیں ہم. اگر آپ کو کچھ نظر بھی آیا ہے تو اللہ کے نیک جو جنات ہیں وہ بھی عبادت کے لیے آتے ہیں, عمرے کے لیے آتے ہیں, تو آپ اس کے. اب کیا وہ واقعی میں نے جن دیکھا تھا؟ میں اتنی کنفیوز ہوں کیونکہ وہ انسان تو نہیں تھا, وہ بچہ تو نہیں تھا, اور وہ فلوٹ کر رہا تھا. آئی اسٹل ریممبر لائک ایک آدھا انچ زمین سے شاید اونچا بھی ہو, جیسے سانپ رینگتا ہے. کیا تھا وہ؟ بالکل ایسی ہی اللہ کی ایک مخلوق تھی جسے آپ جنات کہتے ہیں, اور یہ واقعی جن ہی ہوگا. اور دوسری بات یہ کہ یہاں تک کہ حضرت وہب بن منبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ صاحب کتاب لکھی انہوں نے باقاعدہ اس کے اوپر, تو وہ بتاتے ہیں کہ میرے ساتھ حسن بصری اور ہم لوگ مسجد خیف میں ملا کرتے تھے ہر سال حج پر. مسجد خیف آپ کو ہوتا ہے نا, یہ جو ہم جاتے ہیں جہاں پر مینا میں, وہاں پر جو مسجد ہے وہ مسجد خیف کہلاتی ہے. مسجد خیف میں کہتے ہیں ہم لوگ عشاء کی نماز کے بعد بیٹھے تھے, احادیث کے اوپر گفتگو کر رہے تھے, تو اتنے میں ایک شخص آیا, ہم نے دیکھا, ہمیں محسوس ہو گیا کہ یہ انسان نہیں ہے, وہ جنات میں سے تھا, مسلمان جن تھا. اور اس نے جو ہے نا, جب اس نے دیکھا, حضرت حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں وہ دوسری طرف ہو گئے, کسی اور سے بات کرنے لگے, وہ ان سے کوئی مسئلے مسائل پوچھ رہا تھا. تو حضرت وہب بن منبہ کہتے ہیں کہ میں اس طرف ہو گیا, یہ مجھ سے باتیں کرنے لگا. میں نے اس سے پوچھا, بہت ساری باتیں کی, کافی طویل. اس کے اندر امام جلال الدین سیوطی شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے سے اپنی کتاب میں لکھا ہے. تو اس پر جو ہے نا وہ کہتے ہیں کہ میں بات کرنے لگا, تو وہ میں نے ان سے کہا کہ تم یہاں سے چلے جاؤ, یہاں ہو سکتا ہے لوگوں کو تمہاری وجہ سے ایذا ہو, تکلیف ہو. تو اس نے پلٹ کر جواب دیا, کیا تم نہیں چاہتے کہ میں بھی کسی محدث سے کچھ حدیث سیکھ لوں؟ بولا تو یار تم عالم بننا چاہتے ہو؟ بولا میں عالم بننا چاہتا ہوں, میں بھی نبی کا امتی ہوں, میں بھی نبی علیہ السلام اتنی ہی محبت کرتا ہوں جتنی تم لوگ محبت کرتے ہو. تو اس طرح پتہ چلا کہ ان کے اندر علماء بھی ہیں, ان کے اندر نیک پرہیزگار بھی ہیں, اور ان کے اندر ایسے لوگ ہیں جو مددگار ہوتے ہیں. اس پہ میں آپ کو ایک واقعہ سناؤں. ایک صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ, نام میرے ذہن سے دیکھے نکل گیا,
وہ آ رہے تھے, اکیلے ہی تھے, تو کہنے لگے, کسی مقام سے آ رہے تھے تو کہنے لگے میں مڑ کر دیکھ رہا ہوں کہ 2 بندے ہیں, دوسرے 2 بندوں کو کہتے چلو بھاگو ادھر سے, چلو بھاگو ادھر سے, ان کو بھگا رہے, ان کو بھگائے چلے جا رہے. تو کہتے ہیں وہ بھاگ گئے, جو پیچھے بھاگنے والے تھے ان کو بھگا دیا. یہ دونوں جب میرے قریب آئے, میں نے بولا تم کون لوگ ہو؟ بولا ہم جنات ہیں, ہم مسلمان جنات ہیں, ہم تمہاری حفاظت کے لیے آئے ہیں, ہم تمہاری حفاظت کے لیے آئے ہیں, اور یہ جو شریر جنات ہیں یہ تمہیں نقصان پہنچانا چاہتے تھے, ہم نے اللہ کے حکم سے ان کو بھگایا ہے. یہ صحابی کہتے ہیں میں ڈر گیا اور میں نے دوڑ لگا دی مدینے کی طرف. جب میں سرکار علیہ وسلم کے پاس پہنچا تو میں نے کہا یا رسول اللہ ایسا ہے کہ جنات تنگ بھی کرتے ہیں اور حفاظت بھی کرتے ہیں؟ حضور نے فرمایا ہاں بالکل, وہ نیک جنات تھے, تمہاری حفاظت کر رہے تھے, اور یہ شریر جنات تھے, ان کو بھگایا انہوں نے. پھر حضور نے منع کر دیا کہ کوئی شخص اکیلے سفر نہ کیا کرے. ادھر سے اس حدیث سے پھر پائے کہ وہی راوی ہیں اس کے, صحابی کا نام حضرت جریج رضی اللہ تعالیٰ عنہ کوئی ہیں یا کوئی اور دوسرے صحابی, اللہ مجھے معاف کرے, تو انہوں نے کہا, پھر حضور نے فرمایا کہ اکیلے سفر نہ کیا کرو, ہم نے کہا ایک ساتھی رکھ لیا کرو تاکہ تمہیں کمپینین ملے, اور ایک سے بڑے 2 ہوتے ہیں. اسی لیے جنات سے دوستی ہی اچھی ہے, دشمنی اچھی نہیں. تو وہ ہو سکتا ہے. اچھا میرا سوال یہ بھی پھر مجھے آتا ہے کبھی کبھی کہ اگر وہ جن مجھے نظر وہاں پہ آ گئے, وہ جو عبادت کے لیے آئے تھے, تو وہ مجھے کیوں نظر, مطلب وہ تو ہمیں نہیں دکھتے نا, تو وہ چاہتے ہیں کیا تو نظر آ جاتے ہیں؟ تو یہ والی تھوڑی میری کنفیوژن ہے. جنات کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ طاقت دی ہے کہ وہ کوئی بھی شکل اختیار کر سکتے ہیں, اور اصلی شکل تو بہت خوفناک ہے نا. نہیں, کوئی بتا نہیں سکتا ان کی شکل کیسی ہے. ان کی اصلی شکل میں ان کو انبیاء کرام علیہ السلام نے تو دیکھا ہے, باقی صحابہ کرام علیہ رضوان کے بارے میں بھی محقق علماء کرام کا اختلاف ہے کہ انہوں نے ان کو اصلی صورت پر دیکھا ہے یا نہیں دیکھا. ٹھیک ہے, یہ بات. دوسری بات یہ کہ دکھ کیوں جاتے ہیں وہ انسانی شکل پر, کبھی سانپ, کبھی کچھ. ہمارے جیسے ہندوستان میں گیا تھا 1989 کی بات ہے, انڈیا میں, وہاں ہمارے کانپور میں ایک دوست سے ملنے گیا, تو اس نے بتایا ہمارے مدرسے میں کیا ہوا, ایک لڑکا تھا وہ نیا آیا تھا, تو ہم میں سے ہر ایک کی باری تھی, وہ مانیٹر, وہ رات کو نا کمرے, ہمارے لمبے لمبے کمرے ہوتے تھے, تو ایک کی وہ باری ہوتی تھی, وہ سب کو سلا کے چیک کر کے آخر میں بٹن آف کر کے لائٹ آف کر دیا کرتا تھا, پھر ہم لوگ سو جاتے تھے, پھر ہم کو تہجد میں اٹھنا ہوتا تھا. تو جس لڑکے کی اب کے باری تھی نا, وہ بالکل آخر کونے میں تھا. اس کو کسی نے کہا بھائی آج تیری باری ہے, اٹھ بھائی آگے بٹن بند کر لائٹ کا. وہ پتہ نہیں نیند میں سے, یہ جس نے آنکھوں سے دیکھا تھا اس نے مجھے سنایا ہے. کہتا ہے میں نے دیکھا وہ ادھر ہی سے فروخ نام تھا, لیٹے اس نے یوں ہاتھ بڑھایا, اس کا ہاتھ لمبا ہوتا گیا بٹن سے آف کیا آگے. کہتا صرف اس وقت میں ہی جاگ رہا تھا, باقی سب لوگ, کہتا میں بے ہوش ہو گیا تھا. دوسرے دن صبح وہ بہرحال غائب ہو گیا تھا, وہ لڑکا نظر ہی نہیں آیا, اس کا راز کھل گیا تھا. تو یہ جنات ہوتے ہیں, اچھے بھی ہوتے ہیں, تعلیم بھی حاصل کرتے ہیں, اور یہ جس نے خود دیکھا اس نے مجھے خود سنایا ہے. اللہ. اچھا ایک بات بڑی مشہور ہے جی ہمارے خاندان میں, یا مطلب لوگ کہتے ہیں جی ہمارے جاننے والوں کی نا جن سے شادی ہوئی بھی ہے, ان کا جن سے ایک اولاد ہے, ٹھیک ہے. اور اب میں یہاں یہ سوچتی ہوں, جیسے ابھی آپ نے اسٹارٹنگ میں کہا پانی اور آگ, ہاؤ از دیٹ پاسبل؟ وہ متشکل ہو کر آتے ہیں نا, کنورٹ ہو کر آتے ہیں. تو جب وہ انسانی صورت میں کنورٹ ہو کر آتا ہے, جن, میل جن, ٹھیک ہے, انسانی عورت سے جب وہ شادی کی کوئی بات نہیں کرتے ہیں, یہ آپس میں اگر ان کے ساتھ کوئی جسمانی تعلق قائم کرتے ہیں تو کر سکتے ہیں. اچھا. ہاں, اسی طرح انسان کسی جننی سے جو انسانی صورت پر عورت یا لڑکی بن کر آئی ہے, اس کے ساتھ اس کا ہو سکتا ہے, کانٹیکٹ فزیکل ہو سکتا ہے, اس سے اولاد بھی ہوتی ہے. ریئلی؟ یس. اوکے. اب اس پہ علماء کرام کا اختلاف ہے. 2 چیزیں ہیں. حضور نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ جب تم اپنی بیویوں کے پاس جایا کرو تو یہ دعا پڑھ لیا کرو, اے اللہ میں پناہ مانگتا ہوں شیطان سے, جنات سے. اس لیے کہ جب تم ان سے پناہ مانگ لے تو پھر یہ تمہاری اولاد میں, تمہارے مال میں شامل نہیں ہو سکتے. کیوں؟ سورہ بنی اسرائیل میں غالباً اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ پھر تو وَإِن شَارِكْتُمْ, تم شریک ہو جاؤ, اے جنوں پھر تم ان کے مالوں میں, ان کی اولادوں میں, بچوں میں تم شریک ہو جاؤ. وہ شریک ہو سکتے ہیں, ٹھیک ہے, کیونکہ وہ انسانی صورت میں متشکل ہو کر, اور کئی واقعات ہیں ایسے
میرے پاس کئی واقعات ہیں ایسے, میں نام نہیں لے سکتا, ایسی ایسی شخصیات کے واقعات ہیں کہ ان کی بیویوں نے مجھ سے جب فون پر رابطہ کیا, بولا حضرت وہ آپ کے دوست تو چلے گئے تھے لیکن وہ تھوڑی دیر بعد واپس آئے اور کہنے لگے مجھ سے مباشرت کی, اور میں حیران کیا ہو گیا. شام کو جب وہ اس کے بعد چلے گئے, پھر شام کو واپس آئے, اصلی میں جب چورا ہے, میں نے کہا کیا ہو گیا تھا, آپ دوپہر کو کیوں آ گئے اور آپ نے یہ کیا خام کا مجھے سر دھونا پڑا. تو میں نے اس سے کہا میں کب آیا ہوں, میں تو دکان پر صبح کا گیا ہوں, اب آیا ہوں تھکا رہا. کہتی پھر وہ رونے لگی اور اس نے بتایا, پھر ان صاحب نے مجھ سے رابطہ کیا. تو میں نے بولا بھائی آپ آیت الکرسی پڑھ گئے اور یہ لگا دو اب, تاکہ وہ نا وہ جن تھا وہ آپ کی صورت میں متشکل ہو کر آئے اور آپ کے ساتھ کام کر. اور جو اولاد ہوتی ہے تو اس میں جنات اور انسان دونوں کی پاورز ہوتی ہیں. علماء کرام نے ایک بڑی تحقیقی بحث کی ہے, کتاب کے اندر میں نے پڑھا تھا, کتاب کا نام میرے ذہن سے بھی نکلا ہے. تو اس میں یہ ہوتا ہے کہ نبی کریم علیہ السلام نے فرمایا کہ جب خواتین کے مخصوص ایام ہوں اس وقت ان کے پاس نہ جاؤ. اوکے. کیونکہ جب اس وقت تم جاتے ہو نا, چونکہ وہ ناپاکی کی حالت میں ہوتی ہیں, ناپاکی کی حالت میں شیطان داخل ہو جاتا ہے. یہاں تک بعض محققین یہ کہتے ہیں کہ یہ جو جن, میل جن اس کے ساتھ کرے نا انسانی عورت کے ساتھ مباشرت, تو جو حمل ٹھہرے گا تو وہ خنس پیدا ہوگا, خنس جسے ہم آج کے دور میں ٹرانسجینڈر یا خسرہ کہتے ہیں. یس. اور اگر کسی مرد نے, انسان نے بھوتنی کے ساتھ یعنی فیمیل جن کے ساتھ کیا تو اس سے جو ہے وہ املوک, اس سے اگر اولاد ہو گئی تو وہ املوک کہلاتی ہے. ان کے باقاعدہ نام ہے املوک, عین میم لام. وہ انسانوں ہی کی طرح ہوتے ہیں لیکن وہ کچھ اور جینڈر ہو جاتا ہے. انڈرسٹینڈ. اس میں پھر ایک الگ ایک بھی کبھی اس کے اوپر کریں گے اگر ہوا, جو جس کو ہم ٹرانسجینڈر کہتے ہیں, ٹرانسجینڈر نہیں ہوتے, ایک اس میں خسرہ کہتے ہیں یا خنسا کہتے ہیں, اور ایک اس کے اندر ہوتے ہیں, ان میں بھی دو ہوتے ہیں, میل اور فیمیل ہوتے ہیں. اوکے. اس کی بھی ڈیٹیل انشاءاللہ پھر کبھی آپ کو کسی وقت بتائیں, وہ بہت ڈیٹیل میں جانا پڑے گا اس میں. پھر تو یہ ہوتا ہے, ہو سکتا ہے. تو اسی لیے فرمایا کہ جب مرد اپنی بیوی کے پاس جائے تو شیطان اس کے اندر داخل ہو جاتا ہے. یعنی ناپاکی کے دنوں میں اگر ان کے پاس جائے تو شیطان اس کے ساتھ داخل ہو جاتا ہے, اور پھر اس کا جو اگر اولاد ہو جاتی ہے تو پھر اس میں شیطان, وہ پھر اس کی جینڈر چینج ہو جاتی ہے. اوکے. کتنی ڈیپ باتیں ہیں یہ, ان کو انڈرسٹینڈ کرنا کتنا ضروری ہے, بہت ضروری. یہ کتنا, اور ہم لوگ پھر پریشان ہوتے رہتے ہیں, معاملات خراب ہو گئے, یہ ہو گیا وہ گیا. اچھا, جنات کے حوالے سے ایک اور ہے, ہمارے ریچولز ہیں, ہم مٹی سے بنے ہوئے ہیں, تو ہماری جب ڈیتھ ہوتی ہے بینگ اے مسلم تو ہمیں باقاعدہ نماز جنازہ کے بعد دفنایا جاتا ہے. جنات کا فائنل ریچول کیا ہوتا ہے؟ جنات جو ہے نا, ایک تو وہ آگ سے بنے ہوئے, ان کی بھی زندگی, موت, غمی, خوشی سب کچھ ہوتا ہے. ان کے یہاں بھی ریپروڈکٹیو سسٹم ہے. ہمارے یہاں ایک بچہ, دو بچہ, گنیز بک آف ورلڈ ریکارڈ میں 11 بچے ہو گئے, 12 بچے ہو گئے. وہ ایک وقت میں 300 بچے پیدا کرتے ہیں. 300 جی, ان کی تعداد یہ بھی کم ہے, ان کی منیمم ہے 1200, 1000. ان کی عمریں 1000 سال, 800 سال. جو بچہ جوانی میں قدم رکھتا ہے نا, وہ 600 سال کی عمر جب ہوتی ہے, 300 سال کی عمر ہوتی ہے تو وہ جوان ہوتا ہے. تو وہ جوان ہوتا ہے. ہاں, پھر اس کی شادی ہوتی ہے, اس کے بچے ہوتے ہیں, ان کی باقاعدہ ہوتی ہے. اسی طرح یہ مرتے بھی ہیں, اور یہ جو مرتے ہیں, یاد رکھنا حساب کتاب قیامت کے دن جو ہوگا نا, وہ صرف 2 مخلوقات کا ہوگا, انسانوں کا اور جنات کا. ان میں سے اب جو اللہ تعالیٰ فرماتا افحسبتم انما خلقناکم عبثا وانکم الینا لا ترجعون, کیا تم یہ سمجھ بیٹھے ہو کہ تمہیں یوں ہی بیکار پیدا کر دیا گیا اور کیا تم واپس لوٹ کر ہماری طرف نہیں آؤ گے؟ یہ تو انسانوں سے اللہ تعالیٰ نے کہہ دیا قرآن میں, ہمیں اللہ کی طرف جانا ہے. اسی طرح جنات کو بھی اللہ کی طرف جانا ہے, ان کا بھی حساب ہوگا انسانوں کی طرح, اور انسانوں کا بھی حساب ہوگا. اللہ تعالیٰ سب کا حساب کتاب لے گا. اس کے بعد جس نے جنت میں جانا جنت میں, جنہوں جہنم میں جانا ان کو جہنم میں. یہ جاتے کہاں ہے؟ یہ چونکہ ان کی ڈیتھ جو ہوتی ہے اس کے اوپر علماء کرام خاموش ہیں. ہاں, ابھی ان کو کوئی فائنل یعنی جیسے کہتے ہیں کہ وہ نہیں کہہ سکتے کہ جی جس طرح ہم مرتے ہیں اور ہم دفناتے ہیں, لیکن ایک علماء کا طبقہ یہ مانتا ہے کہ ہاں جی ان کی بھی نماز جنازہ ہوتی ہے, یہ بھی باقاعدہ غسل دیتے ہیں, اور غسل پہ پھر کچھ علماء نے اس کے اوپر اعتراض اٹھایا چونکہ یہ آگ سے بنے ہوئے تو ان کا غسل کیسا, تو فرمایا وہ غسل ایسا ہوگا کہ وہ جانے اللہ جانے.
اور پھر ان کو یا دفنایا جاتا ہے. اس کے اوپر ابھی کوئی وضاحت نہیں. اور جنات کی بھی روح ہوتی ہے, ظاہری بات ہے, روح تو ہوتی ہے, تو ان کی بھی روح پھر قبض کی جاتی ہے. ملک الموت علیہ السلام ہی ان کی روح بھی قبض کرتے ہیں, جنات کی بھی. جی, حضرت اسرائیل علیہ السلام, حضرت اسرائیل علیہ السلام ہی جنات کی بھی روح قبض کرتے ہیں. اچھا, اور ہمارے بیسک اکثر ایسے واقعات ہوتے ہیں جو ہمیں سائے دکھتے ہیں. فار ایگزامپل میں ابھی ریسنٹلی آپ کو اپنے 2 ویکس پہلے کا بتاتی ہوں واقعہ. آئی ہوپ میرے وہ جو پھر گھر میں کچھ سرونٹس ہیں نوکر ہیں وہ دیکھیں گے میرا پوڈ کاسٹ تو وہ ڈر جائیں گے, بٹ اسٹل. تو ہمارا کار پورچ ہے, میں بحریہ ٹاؤن میں رہتی ہوں کراچی. آلریڈی جنگل تھا, ہم نے جنات کی جگہ پہ قبضہ کیا, ٹھیک ہے. کار پورچ میں مجھے اکثر گارڈن میں جاتا ہوا میری بیٹی کے سائز کا, میری بیٹی 4 سال کی ہے تو اس کی اتنی ہائٹ ہے, تو یوزولی یہی ہوتا ہے رات 10, 10:30, 11 بجے میں اکیلے جاتی ہوں, کبھی ایسی گاڑی لے کے واپس آ رہی ہوں, تو مجھے ہمیشہ کوئی 5 سے 6 بار لگا ہے کہ میری بیٹی کے سائز کا سایہ گارڈن کی طرف بھاگا ہے. کار پورچ ادھر ہے, گارڈن ادھر ہے, اور میں ہمیشہ بریک مار دیتی ہوں یہ سوچ کے کہ یار یہ سایہ یہ میری بیٹی تھی, یہ یہاں کیا کر رہی ہے. اور پھر میں دیکھتی ہوں کہ نہیں وہ تو بلیک شیڈو سا تھا. اور یہ میرے ساتھ 3-4 بار ہوا ہے کہ جس کے بعد میں نے ابھی جو ریسنٹ 2 ویکس پہلے ہوا تو میں نے اپنی گاڑی روکی, میں نے غلطی سے ہارن بھی دے دیا تھا. پھر میں نے بآواز بلند کہا کہ پلیز بچوں کا خیال رکھیں, مطلب اب جو بھی مخلوق ہیں یہاں اگر میری گاڑی کے نیچے آ گئے, اب مجھے تو نہیں دکھ رہا ہے نا کچھ ہو گیا. تو اب وہ چیز کرنے کے بعد میں نے ایک خواب تک دیکھا نیکسٹ رات, جس کے اندر مجھے میری والدہ کی شکل میں آ کے بتا رہے ہوتے ہیں کہ ہمارے بچے کو کار ہٹ نہیں کی آپ نے, جس کی وجہ سے ہم نے اللہ سے دعا کی تو اللہ نے, بہت سے درخت ہوتے ہیں اس پہ ہر قسم, ایک درخت ہوتا ہے جس پہ ہر پھل لگا ہوتا ہے, تو وہ کہتے ہیں تو اللہ نے آپ کو یہ انعامات دیے ہیں. اچھا, میں اٹھی جب صبح تو مجھے لگا مے بی پتہ نہیں کیسا یہ خواب تھا, اور یہ کہتا ہے ریسنٹ بالکل میرے ساتھ یہ ہوا, اور اس پہ وہ میرا شکریہ ادا کر رہے تھے. اور اس کے بعد میرے سامنے وہ نہیں سایہ نہ نظر آیا, نہ بچے کا نہ کچھ, جب میں نے بآواز بلند کہا کہ بچوں کا خیال رکھیں یہاں پہ. آپ کا جو بحریہ ٹاؤن ہے, میں بھی بحریہ ٹاؤن میں کچھ عرصہ کام کرتا رہا ہوں. وہاں پر آپ نے دیکھے ہوں گے کہ کچھ بلاکس ایسے ہیں, پلاٹس ایسے ہیں, ان کے گرد نا فینس انہوں نے جھاڑیاں لگا دی ہیں, وہ اندر قبریں ہیں. اور یہ پلاٹس نہیں بکتے ہیں, ان کے دائیں بائیں والے نہیں بکتے, چونکہ میں بھی اس میں پراپرٹی کا تھوڑا سا کام کیا میں نے. ایک تو بالکل سٹارٹنگ میں ہی ہے گیٹ کے پاس ہی 3 قبریں. ایک چیز یاد رکھنا, مرنے کے بعد ہماری روحیں کہاں جاتی ہیں؟ عالم ارواح. عالم ارواح میں 2 مقامات ہیں, یا تو وہ اعلیٰ علیین میں چلی جاتی ہیں, یا وہ سجین میں جاتی ہیں, سب سے نیچے مقام ہے. جو لوگ یہ کہتے ہیں, یہ ایک مسکنسیپشن بھی ہمارے یہاں سے پیغام جانا چاہیے, کلیئرٹی ہونی چاہیے, روحیں بھٹکتی نہیں ہیں. نہیں, بالکل. جب بندہ کوئی مر جاتا ہے اس کی روح اپنے اپنے مقام پر چلی جاتی ہے. بے شک اللہ کا قانون ہے, اور یہ سب کنٹرولڈ ہوتی ہیں, اللہ کی قدرت کے اندر ہوتی ہیں. بے شک بے شک. یہ نہیں ہے کہ ادھر اماں کی قبر, اماں کی روح آئی تھی وہ پریشان ہے, جیسا کہ ہندوؤں میں ہوتا ہے کہ جی وہ جب تک کہ اس کو جلاؤ گے نہیں تو اس کو مکتی نہیں ملے گی, یہ وہ ایسا کچھ بھی نہیں ہے. ہم مسلمان ہیں الحمدللہ, ہمارا مرنے پر موت اور زندگی پر ایمان ہے, دوبارہ اٹھائے جانے پر بھی ہمارا ایمان ہے, ٹھیک ہے نا. تو یاد رکھیں کہ ایسا کچھ بھی نہیں ہوتا, یہ صرف جنات ہوتے ہیں جو نظر بھی آتے ہیں اور جو خفیہ حرکتیں ایسی کرتے ہیں کہ اپنے ہونے کا, ایگزسٹنس کا اظہار کرتے ہیں کہ ہم بھی ہیں, تو بھائی ہمارا بھی خیال کرو. تو ایسا کوئی کام نہ کریں کہ اگر وہ مسلمان جنات ہیں ان کو دکھ پہنچے, ان کو تکلیف پہنچے. ہر وہ حرام کام جو ہمارے لیے حرام ہے ممکن ہے ان کے لیے بھی حرام ہو, لیکن ان کی چیزیں الگ ہیں. اب جیسے میں ایک جگہ پڑھ رہا تھا کہ بھائی اگر اجازت کے اوپر آیا تھا سوال کہ بھئی کیا مرد کو جننی سے شادی کرنے کی اجازت ہے, نکاح کرنے کی اجازت ہے, یا جن کسی مخلوق انسانی عورت سے شادی نکاح کر سکتا ہے؟ کیونکہ ایسے واقعات ہیں کہ کچھ ائمہ کرام کے پاس, اماموں کے پاس نا لوگوں نے سوال بھیجے, جو وہ ایک جن ہے وہ کہتا ہے میں جن ہوں, انسانی شکل میں متشکل ہوں, اور جو ہے نا میں چاہتا ہوں کہ آپ کی بیٹی سے میرا نکاح ہو جائے, تو بتائیے میں کیا کروں؟ تو انہوں نے صحابہ نے انہوں نے منع کیا, بولا کہ بالکل ان سے بات نہ کرنا, اور ان کو باقاعدہ دھمکی بھی دینا کہ بھائی تمہارا اور ہمارا نکاح نہیں ہو سکتا. نمبر 1. اسی طرح ایک صحابی یا غالباً تابعی رضی اللہ عنہ,
ان کی ایک خواہش تھی کہ بھائی مجھے جو ہے کسی، یا اللہ تم، وہ دعا کیا کرتے یا اللہ میری کسی جننی سے شادی کرا دے. انہوں نے پوچھا کیوں یہ دعا کیوں کرتے ہو؟ بولا یار میں زیادہ تر چونکہ سفر میں رہتا ہوں، انسانی عورت اتنا سفر برداشت نہیں کرتی، جننی چلے گی ہمارے ساتھ، وہ چاہوں گا میرے ساتھ رہے گی، کم سے کم میرا دل جوئی ہوتی رہے گی. تو ان کا یہ کانسیپٹ تھا. تو بہرحال منع ہے بہرحال، کیونکہ ہاں لیکن یہ داخل ہو سکتے ہیں ہمارے معاملات کے اندر، لیکن جسم کے اندر داخل ہونا، میں اس چیز کا قائل نہیں ہوں، لیکن مسلمانوں کا ایک بڑا طبقہ اس چیز کا قائل ہے. اس پہ وہ دلیل لا دیں اس حدیث کی کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا شیطان تمہاری رگوں میں دوڑتا ہے، تو بھوک کے ذریعے اس کا راستہ تنگ کر دو. اب میں ان سے یہ سوال کرتا ہوں، اگر بھوک کے ذریعے اس کا راستہ تنگ کرنا ہے، اس سے کیا مراد ہے؟ اس سے مراد یہ ہے کہ تم تقوی اختیار کرو. زیادہ بسیار خوری، پیٹ بھرا ہوتا ہے نا، مستی سوچتی ہے، یہ بھی کروں وہ بھی کروں. تنگ جب بھوک ہوتی ہے نا تو بلڈ پریشر لو ہوتا ہے، مستی نہیں سوچتی. بندہ کہتا ہے یار دوپہر کا کھانا کس طرح کروں گا، بچوں کو رات کا کس طرح کھلانا ہے، وہ پھر پازیٹیو ہی رہتا ہے، نیگیٹیوٹی کی طرف نہیں جاتا. لیکن جب پیٹ بھرا ہوتا ہے، راج کھانے دی مستیاں ہوتی ہیں نا پنجابی میں کہتے ہیں، یہ ہوتا ہے. بالکل ایسے ہی ہے. مفتی صاحب سوالات تو بہت زیادہ ہیں، مسکنسیپشنز بھی میں چاہ رہی تھی کہ ہم لوگ ساتھ ساتھ کلیئر کریں، اور آپ نے روحوں والا کلیئر کیا. اچھا جیسے ابھی ایک ذکر نکلا تھا قبروں کا، تو جیسے وہ پلاٹ نہیں بکے، بہت سی قبریں مسمار بھی کر دی گئیں، توڑ دی گئیں بحریہ میں، بہت سی سوسائٹیز میں. اب یہ کیا معاملہ ہے کہ مجھے بحریہ میں ہی ایک ورکر ملا، ٹھیک ہے، جو ان کی مینجمنٹ کا پارٹ ہے. انہوں نے کہا کہ آپ کو پتہ ہے یہ جو قبریں ہیں یہ کیوں نہیں ٹوٹیں؟ اب میں نے ان سے پوچھا بھائی کیوں، مجھے کیا پتا. انہوں نے کہا اس میں سے نا ایک میں سے آواز آئی تھی جس کی وجہ سے مشینری، ایک پہ مشینری نہیں چلی، ایک پہ بندے مزدور مر گئے، اور جو ہے وہ ایک میں سے آواز آئی تھی ٹھہرو یا ایسا یا چلے جاؤ، کچھ ایسا. تو اب یہاں میں نے ان کی بات، جی اچھا چلیں، اب یہ کیا معاملہ ہے؟ اب وہی والی کانسیپٹ آتا ہے نا کہ اب وہ قبر، انہوں نے پورا کا پورا جی وہ پلاٹ چھوڑ دیا ہے، اور ایک نہیں بہت ہے، P27 میں ہے، P35 میں ہے، بہت ساری قبریں ہیں. اب دیکھیں اس میں ہوتا کیا ہے، زیادہ تر ہمارے خود کی ضعیف الاعتقادی ہوتی ہے، جو وہاں کام کرنے والے ہوتے ہیں انہوں نے اپنے ذہن بنائے ہوئے ہوتے ہیں، وہ یہ قبر ہے، ادھر میں نے کچھ کیا تو میری نسلوں کو اس کو بھگتنا پڑے گا، یہ چھوڑیں گی نہیں قبر والا یا قبر والی مجھے چھوڑیں گے نہیں، اور وہ خود ہی کام نہیں کرتے، کہانی بناتے ہیں. نمبر 2، نبی کریم علیہ السلام کی حدیث مبارکہ ملتی ہے جس کا مفہوم ہے، میرے نبی نے فرمایا کہ قبر کے اندر تم ان تمام قبروں کو ایک جیسا سمجھتے ہو، ایک جیسی نہیں ہے. کسی کی قبر جنت کے باغوں میں سے باغ ہے، اور کسی کی قبر جہنم کے کانوں میں سے. اور اے ابن آدم، اگر جو قبر والے کے ساتھ، اگر جو جہنم کے عذاب میں ہے، اگر تم اس کی چیخ و پکار لیتے، وہ انسانوں اور جنات کے علاوہ باقی مخلوقات سنتی ہیں. باقی مخلوقات میں چڑیا ہو گئے، پرندے ہو گئے، چرندے ہو گئے، بلی، کتے. یہ کتے عموماً آپ کو اکثر بھونکتے ہوئے اور روتے ہوئے نظر آتے ہیں. یہ کچھ چیزیں ان کا اس کے ساتھ ریلیشن ہے، انسان اور جنات کے علاوہ. اگر انسان سن لیں، حضور نبی کریم علیہ السلام فرماتے پھر تم کبھی ہنستے ہی نہ، تم روتے ہی رہتے اور اپنی قبر کی فکر میں لگ جاتے. اگر تم قبر عذاب قبر والی قبر کا چیخنا پکارنا مردے کا سن لو تو مطلب اس پر عذاب قبر ہوتا ہے. عذاب قبر کی ایک دلیل یہ بھی ہے کہ عذاب قبر ہوتا ہے. انسان جو یہ ہم لوگ کرتے ہیں نا، ڈر جاتے ہیں اور ہم وہاں بلڈنگ کنسٹرکشن نہیں کرتے، یہ نہیں کرتے، یہ صرف ہمارے اندر کے ڈر ہیں. لیکن نہیں کرنا چاہیے کسی قبر کو مسمار. نبی کریم علیہ السلام سختی سے منع کیا ہے. پھر صحابی ایک واقعہ ملتا ہے، نبی کریم علیہ السلام کے پاس صحابہ آئے، یا رسول اللہ ہم یہاں کہیں سفر پہ جا رہے تھے تو پتہ نہیں تھا یہاں قبر ہے. تو انہوں نے کیل گاڑا نا تو وہ کھل گئی، تو اندر قبر تھی، اور قبر کے اندر جو مردہ تھے پورا ان کا لباس سفید تھا، اور قرآن مجید ان کے پاس موجود تھا. قرآن مجید نہیں موجود، وہ سورہ ملک کی تلاوت کر رہے تھے. تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء، وہ سورہ تبارک کی. حضور نبی کریم علیہ السلام مسکرائے، فرمایا کہ یہ ضرور بالضرور دنیا میں سورہ ملک کو عزیز اور محب رکھتا تھا، یہ پڑھتا تھا. اور یاد رکھنا یہ وہ 30 آیتوں والی سورہ ہے جو مانعہ ہے، یعنی عذاب قبر کو روکتی ہے.
سبحان تو پتہ چلا عذاب قبر یا عذاب کے اندر اس کو نعمتیں ملنا یہ حق ہے، اور اللہ تعالیٰ کے اوپر مبنی ہے کہ اللہ تعالیٰ کیا کرتا ہے آپ کے ساتھ قبر میں. تو اسی لیے قبروں کو نہ توڑنے کا حکم ہے. یہاں تک فرمایا قبروں کو اپنے تکیہ نہ بناؤ، یعنی ٹیک لگا کے نہ بیٹھا کرو. ہم لوگ جاتے ہیں قبرستان، آج تو اتنا اوور کراؤڈیڈ قبرستان ہو گئے، ہم میت رکھنے جاتے ہیں اور ہم قبروں پہ بیٹھے ہوئے ہوتے ہیں، قبروں میں پاؤں رکھ. ادب ہے قبروں کا بھی، نہیں کرنا چاہیے. ہاں پھر ہم ضعیف الاعتقادی کی اوئے میں قبرستان سے جب سے میرا بچہ آیا بیمار ہو گیا. ارے بھائی اس سے کیا تعلق ہے؟ یہ صرف ہمارے مسکنسیپشنز ہیں. بیماری کہاں نہیں ہے. اب بیماری کے اوپر اگر میں آپ کو بات بتاؤں، ہم لوگ آرگینک ہوتے ہوئے ان آرگینکس میں چلے گئے. ہم کو سنتھیٹک چاہیے، ہمیں گھی نہیں چاہیے دیسی، ہمیں آئل چاہیے. ہر چیز ہم نے آرٹیفیشل اپنے اوپر کر لی ہے، ریموٹ کنٹرول ہر چیز چاہیے ہمیں. ہڈ حرام ہم ہو گئے ہیں، موٹے ہم ہو گئے ہیں، چربی کے فیٹ کے پہاڑ ہم بن گئے ہیں، اور پھر ہم کہتے ہیں جی پتہ نہیں کیا خطا ہو گئی ہے ہماری، یہ مصیبت ہو گئی، وہ ہو گئی. ہم اپنے خود بیڑا غرق کرنے والے ہم خود ہیں. بالکل. ایک انٹیریئر کی سائڈ عبداللہ شاہ صحابی نام کے جو ہے وہ ان کا مزار بہت مشہور ہے، اور مجھے ابھی ریسنٹلی کوئی بتا رہا تھا جی وہاں جاتے ہیں سلام کا جواب ملتا ہے قبر سے. ہر کسی کو نہیں ملتا، جو لکی ہوتے ہیں ان کو ملتا ہے، اور وہ جو ہے وہ سلام کا جواب دیتے ہیں. تو خیر اٹس اے لانگ ڈبیٹ، بٹ میں کیونکہ آئی لو ٹو ایکسپلور، تو کیا مطلب وہاں جا کے اس طریقے سے سلام کرنا بھی ٹھیک ہے؟ میں ایک مزار پر گیا، کسی ٹی وی چینل کا تھا ہمارا، وہاں پر ریکارڈنگ تھی. میں اس مزار پر 3-4 پروگرام کر چکا ہوں. 2 صنم بلوچ کے ساتھ، 1 مدیہ نقوی کے ساتھ، ایسا 3 پروگرام چل. وہاں میں پٹتے پٹتے بچا تھا. مجھے وہاں قوم مارنے آ گئی تھی. شکر ہے ہمارا ایسکارٹ تھا، پولیس تھی ہمارے ساتھ. یہ آپ کو بتا دوں حضرت شاہ عقیق بابا رحمۃ اللہ علیہ جی، جن کے دروازے پر لکھا ہے سرجن بابا. جی جی جی. میں نے کہا یا خدا، میں نے لوگوں سے کہا یار یہ کیا کر رہے ہو تم؟ لوگ کہتے ہیں سرجری ہو جاتی ہے، نشان بھی ہوتے ہیں. نشان بھی ہوتے ہیں. آپ نے دیکھے کبھی؟ میں نے بھی نہیں دیکھے. جنہوں نے دیکھے آپ ان کو بلا کے پوچھو گے نا تم نے دیکھے ہیں، وہ بھی کہیں گے میں نے نہیں دیکھے، میں نے سنا ہے. ایسے یہ وہ سنا ہے سنا ہے سنا ہے سنا ہے سنا ہے. یہ سب دکان چلا رہے ہیں لوگ. وہ بزرگ ہیں اللہ کے، نیک بندے ہیں. انہوں نے آ کے وہاں پر ہندوؤں کی آبادی کو سب کو اللہ کی توحید کا کلمہ پڑھوایا. سب انہوں نے اچھا کام کیا. حضرت شاہ عقیق بابا رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ قریبی ایک ہیں جلالی بابا، ان کے پتہ نہیں بھائی کہتے ہیں کیا کہتے ہیں ان کو. وہاں میں نے دیکھا ایک کینیڈا سے آئی ہوئی ڈاکٹر، 6 سال کا بچہ جو چل نہیں سکتا تھا. وہ باقاعدہ پروگرام یوٹیوب پر موجود ہے، میں آپ کو دکھاؤں گا اگر انہوں نے کٹ نہ کیا ہو تو. آپ یقین کریں وہ بچہ، میں ڈاکٹر صاحب نے مجھے دیکھا تو میں باتیں کرتے کرتے کوئی 2-4 انگلش کے جملے بھی نکل گئے، تو ڈاکٹر صاحب پھر میری طرف متوجہ ہوئے. کین یو اسپیک انگلش؟ میں کہا یس میم. کہنے لگی میں کینیڈا سے ہوں، میں MBBS ڈاکٹر ہوں، میڈیکل ڈاکٹر ہوں، میرا بچہ ہے، مجھے کہیں سے پتہ چلا ہے یہاں آتے ہیں نا 7 جمعراتیں آئیں گے میرا بچہ چلنا شروع کر دے گا. میں نے کہا ڈاکٹر صاحب یو آر اے کوائٹ کوالیفائڈ لیڈی اینڈ ڈو یو اسٹل بلیو ان آل دیز تھنگس؟ کہتی ہے کیا کروں، بچہ ہے، میں تو آئی ہوں. میں نے کہا ٹھیک ہے، اگر آپ کا بچہ ابھی چلنا شروع کر دے تو کہتی ہاؤ از اٹ پاسبل؟ میں نے کہا وہ کتنا عرصہ؟ بولے 3 جمعرات تو ہو گئی ہم لوگ، یہ اب آپ لوگ آئے. اس دن بدھ تھا، ہم لوگ ریکارڈنگ کے لیے آتے. میں نے کہا ٹھیک ہے. میں نے اسے بیٹے سے بات کی، ہاں بھائی کیا حال ہے، کیسے ہو بیٹا، ہاؤ آر یو، یہ وہ. تو میں نے کہا آپ چلنا چاہتے ہو؟ کہتے ہیں یس آئی وانٹ ٹو واک. میں نے بولا ٹھیک ہے بیٹا کم آن اسٹینڈ اپ. کہتا ہے آئی کانٹ. میں نے بولا یو ول، کم آن ٹرائی. کہتا ہے نہیں مما کی طرف دیکھ رہا ہے. مما کہتی ہے بیٹا ڈو واٹ انکل از سیئنگ. تو پھر میں نے کہا نہیں اس کے ساتھ اب کرنا پڑے گا نفسیاتی عمل. میں نے کہا اچھا اوکے ویٹ لیٹ می ٹاک ٹو بابا جی، اف ہی ول پرمٹ دین یو ول اسٹینڈ. کہتا ہے یس دین آئی ول اسٹینڈ. اس بچے کا بھی ذہن بنا دیا گا تو بابا جی سے علاج ہوگا، تم بابا جی تم کو صحیح کریں گے. میں نے آنکھیں بند کی، میں نے جالی پکڑی ان کی، میں اوکے جی ٹھیک ہے جی ٹھیک. میں نے کہا کم آن، خضر نام تھا مجھے یاد ہے بچے کا بھی خضر. میں کہا کم آن خضر اسٹینڈ اپ. کہتا ہے آئی کانٹ. میں نے کہا بھائی بابا سیڈ کم آن اسٹینڈ اپ، ہی ہیز پرمٹڈ یو ناؤ. میں نے کہا کم آن ہولڈ دس گرل. میں نے اس بچے کو کہا گرل پکڑو پکڑو، کم آن اسٹینڈ اپ، کم آن اسٹینڈ اپ. خدا کی قسم کھا کے کہہ رہا ہوں وہ بچہ کھڑا ہو گیا. فیتھ مائنڈ سائنس. اگر میں اس کو کہتا رہتا نا کہ نہیں نہیں یہ کچھ وہ نہیں ہوتا. میں نے کہا جی میری بات ہو گئی ہے ابھی، یس
ایک بندہ ہمارا لڑکا نا جمپے مار رہا تھا, کھلاٹیاں مار رہا تھا, اس کو بھی اسی طرح بڑھا. میں نے کہا بھائی ہو گئی ہماری بات چیت, اب تم صحیح ہو. بابا نے کہہ دیا جاؤ. ہاں میں صحیح ہو گیا ہوں. ہاں میں کہا صحیح ہو. خدا کی قسم ایسی کھلاٹیاں کھا رہا تھا, عام آدمی کھاتا اس کی کمر ٹوٹ جاتی. بھاگ بھاگ کے آتا تھا, گھڑ 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 ایک دم گلاٹی مارتا تھا. یہ وہاں سب ہم سین دیکھ کر آئے ہیں, میں آپ کو لنک بھی شیئر کر دوں گا. کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ہمارے ہاں یہ فیتھ جو ہوتا ہے نا بڑا کاؤنٹ کرتا ہے. ان چیزوں کو سمجھنا چاہیے کہ ہم جو ہے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ تعالی وسلم کے بتائے ہوئے راستے کو چھوڑ کر, یہ بزرگان دین ہیں, آپ کو یہ سرجن نہیں ہیں, لیکن یہ جو سرجری کرتے ہیں نا, یہ آپ کے ایمان کی سرجری کر کے آپ کے ایمان کو پاک صاف کر دیتے ہیں, یہ اسٹرینتھن کرتے ہیں آپ کے ایمان کو. آپ ان کو سمجھنے کی, ان کی تعلیمات کو دبا کرو. میں جاتا ہوں, مجھے لے گئے کوئی ٹی وی چینل والے, جی حضرت عبداللہ شاہ غازی رحمۃ اللہ کے یہ وہ. میں نے کہا کتنے لوگ آئے ہیں, ان میں سے کتنوں نے یہ دعا کی ہوگی, یا اللہ ہمیں ان جیسا بزرگ بنا دے, ہمیں ان جیسا نیک بنا دے, ہمیں ان جیسا ولی بنا دے, ہمیں جھوٹ چھوڑنے والا, حرام چھوڑنے والا بنا دے. یہ کوئی یا اللہ ہمیں بابا جی ہمیں بچہ دے دے, بابا جی ہمیں یہ مل جائے, بابا جی ہمیں وہ مل جائے. واٹ از دس نانسنس؟ یہ چیزیں غلط ہیں تو بتاؤ نا غلط ہیں. ہمارے اندر یہ اخلاقی جرت کیوں نہیں ہے؟ بھائی اللہ کے ولی ہیں, ان کے وسیلے سے دعا مانگو, یا اللہ ان جیسا کر دے, ان کے سائے جیسا کر دے, ان کے قدموں کی خاک کے ذرے جیسا کر دے. ہم بنے ہوئے ہیں جی پتہ نہیں یہ سب کچھ مل جائے گی, دنیا, مال مال مال, حل من مزید حل من مزید. حضور نے فرمایا بندے کا پیٹ کبھی نہیں بھرتا, اس کا پیٹ تو قبر کی مٹی بھرے گی. اللہ اکبر. مفتی صاحب بہت شکریہ. بہت سے سوال انشاءاللہ میں آپ کو پھر زحمت دوں گی اپنے پروگرام میں, اور بہت سے سوال ہمارے ویورز کے بھی ہوتے ہیں, میرے بھی ہیں. بس یہی دعا ہے آپ سے, ہم یہ ریکویسٹ ہے میری کہ آپ دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ ایک تو شیاطین کے شر سے محفوظ رکھے, جنات کے شر سے محفوظ رکھے, اور دوسرا وہ آخری والی بات کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ہدایت دے. تھینک یو سو مچ مفتی صاحب. تھینک یو, بہت شکریہ, جزاک اللہ. بہت شکریہ. Like, share and subscribe Clay TV, and do not forget to click on the bell icon.